پریز گاڈ، اسی کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ جہاں جہاں ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ مثالی گرانا کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ساری ایپیسوڈ کی طرح یہ ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے برکت کا، ترقی کا، خوشی کا باعث بنے گی۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شوکت صدیق اور میرے ساتھ پریز گاڈ، یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہیں۔ ہم آپ کے لیے مثالی گھرانے کی ایک اور زبردست ایپیسوڈ لے کر آئے ہیں جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے بہت ہی زیادہ برکت کا باعث بنے گی۔ میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شوکت صدیق اور میرے ساتھ ایز یوزول موجود ہیں میں آپ کی ہوسٹ عائزہ طارق آپ کو پروگرام مثالی گھرانہ کی ایک اور شاندار ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آمین۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے خادم پاسٹر ارشاد مسیح، اور ان کے ساتھ ان کی مسز ہیں شبانہ یونس۔ سسٹر، آپ کو پاسٹر جی آپ کو مثالی گھرانے کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتے ہیں۔ پریا جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم خداوند کی خوشخبری کو لے کر اپنے لوگوں تک آ سکیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ ہمیں بتائیے کہ آپ کب سے رشتہ ازدواج میں بندھے ہوئے ہیں؟ برادر شوکت، خداوند کے فضل سے ہمیں خدا نے 17 اکتوبر 2003 کو اس پاک بندھن میں باندھا، اور ہم 17 اکتوبر 2003 سے خداوند کے فضل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ پریز گاڈ۔ 17 اکتوبر 2003 سے تو تقریباً 22 سال ہو گئے آپ کو، 23 سال تقریباً بنتے ہیں۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جی، خداوند نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے مجھے 4 بچوں سے نوازا، جن میں خدا نے مجھے 3 بیٹے علیشا جون، ایلیا جون، رائن سلیمان، اور ایک بیٹی ابنیتا جون سے بابرکت کیا۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ خدمت کے بارے میں بتائیے تھوڑا کہ کیسے خدمت میں آئے آپ؟ خداوند کے فضل سے خدمت میں جب خدا نے مجھے موقع دیا تو ایز یوزول مسیحی گھرانوں میں پیدا ہونے کے باعث بچپن ہی سے خداوند کے حضور ہم مختلف کلیسیا میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، پر خدا نے یہ ممکن کیا کہ 1996 میں ایز ایلڈر، اور پھر 2007 میں خدا نے ایز اسسٹنٹ پاسٹر صابر صاحب کے ساتھ خدمت کرنے کا موقع دیا، اور پھر 2009 سے میں نے ZBS میں کلاسز پڑھنا شروع کی تاکہ بہتر طور پر خداوند کی اس خدمت کو سر انجام دے سکیں، اور خداوند نے اپنا فضل اور اپنا کرم کیا۔ 2009 میں آفس میں جانا، اور آفس کے بعد ZBS میں ایوننگ کلاسز پڑھنا یہ ایک بڑا مشکل تھا، لیکن خداوند نے اپنے فضل سے 2009 سے لے کر 2015 تک اپنے فضل سے ہمیں سنبھالا۔ آمد و رفت میں خدا نے حفاظت کی، اور خداوند نے ہمیں اپنی خدمت کے لیے تیار کیا۔ پریز گاڈ۔ آپ ZBS سے گریجویٹ ہوئے ہیں جی کس سال میں؟ جی 2009 میں نے جوائن کیا تھا ایوننگ میں، اور 2015 میں خداوند کے فضل سے میں گریجویٹ ہوا۔ میں نے ZBS سے BTH کیا۔ 2015 میں آپ ZBS سے گریجویٹ ہوئے، 2013 میں میں گریجویٹ ہوا تھا، پریز دی لارڈ۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ سے وہاں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، آپ سے آج ملاقات ہو رہی ہے۔ کیونکہ ملاقات نہ ہونے کا سبب یہ ہے کہ آپ گڈ مارننگ والے اور ہم گڈ ایوننگ والے۔ اوکے 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 اوکے۔ پریز گاڈ۔ پیر صاحب بتا رہے ہیں جی کہ پیر صاحب نے جاب بھی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایوننگ کلاسز میں ZBS ایک بڑا زبردست ادارہ ہے، میں پرسنلی وہیں سے MDiv کیا، گریجویٹ ہوا ہوں۔ راولپنڈی میں ادارہ ہے، تو دن کو یہ جاب کرتے تھے، شام کو یہ اپنی بائبل سٹڈی کرتے تھے، اور دونوں چیزوں کو پیرلل لے کر چل رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مشکل تھا، لیکن خداوند مددگار رہا ہے۔ آپ کو بھی انکریج کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ورکنگ پرسن ہیں، ورکنگ مین ہیں، ورکنگ لیڈی ہیں، آپ بھی حوصلہ کر کے آپ کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ یقیناً خدا کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ پڑھائی کے ساتھ ساتھ بائبل سٹڈی بھی شروع کر لیں۔
پرائیویٹ کر سکتے ہیں، ریگولر کر سکتے ہیں، لیکن ہم آپ کو انکریج کرنا چاہتے ہیں. پاسٹر ارشاد آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال ہے، اور نہ صرف یہ، بہت سارے اور لوگ ہیں جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہے ہیں، کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر رہے ہیں. پریز گاڈ. پاسٹر جی یہ بتائیے کہ کہاں پر خدمت کر رہے ہیں، کہاں چرچ ہے آپ کا؟ جی، خداوند کے فضل سے مجھے ہنسا کالونی میں پادری صابر صاحب کے زیر سایہ خدمت کرنے کا موقع ملا، اور اب جب وہ مسیح میں سو گئے ہیں تو میں ان کی جگہ پر اسسٹنٹ پاسٹر کے طور پر خدمت سر انجام دے رہا ہوں. پریز گاڈ. کتنی برانچز ہیں آپ کی اسلام آباد، پنڈی میں یا پاکستان میں؟ پاسٹر صابر صاحب نے اسلام آباد میں خدمت کا آغاز کیا تو مختلف جگہوں پر انہوں نے خدمت کی، لیکن چرچز پلانٹ کرنے میں انہوں نے I-9 کالونی عیسیٰ نگری میں، ہنسا کالونی میں، اور انہوں نے ضیاء مسجد میں کلیسیا قائم کی. سسٹر جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ پاسٹر جی کو منسٹری میں کس طرح سے سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں ان کے ساتھ چرچ میں خدمت کرتی ہوں. ہماری بہنوں کی وومن منسٹری ہے، ان میں ہماری منڈے کو 10 سے 11 بجے ایک دعائیہ میٹنگ ہوتی ہے، پھر تھرسڈے کو ہماری بہنوں کی میٹنگ ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اس میں بھی میں بہنوں کے ساتھ مل کر خدمت کرتی ہوں، اور میری چرچ میں ان کے ساتھ خدمت ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے چرچ میں بطور سنڈے اسکول ٹیچر بھی خدمت کی ہے، اور اب میں بہنوں کے ساتھ مل کر خدمت کرتی ہوں. اور مجھے بتائیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ منسٹری میں سپورٹ کرتے ہیں آپ کو؟ نہیں، کیونکہ بچے ابھی اسٹڈی میں ہیں، اس لیے بچے ابھی اس طرف نہیں آئے. ونڈرفل. پاسٹر جی بتائیے کہ آپ کی نجات کا کیا تجربہ ہے، کیسے اور کب نجات پائی آپ نے؟ بردر، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں لڑکپن میں جب اسکول میں جاتا تھا تو میں نے اپنے نام کے ساتھ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر ایک اور نام ایڈ کرنا شروع کر دیا. اپنے آپ کو مسیح کہنے سے میں شرماتا تھا. ایک دن جب خداوند کے خادم بزرگ پادری صابر صاحب خداوند کے کلام کو بیان کر رہے تھے تو انہوں نے ایک آیت بیان کی کہ جو مجھ سے شرمائے گا میں اس سے شرماؤں گا. اس کے بعد خداوند نے میرے دل کو ابھارا، اور میں نے وہ نام جو اپنے نام کے ساتھ لگاتا تھا اسے سٹاپ کیا، اور پھر میں اپنے پورا نام ارشاد مسیح لکھنا اور بتانا شروع کر دیا. اور اب بھی میں فخر کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میرا نام ارشاد مسیح. آمین آمین. پریز گاڈ. مسیح کی گواہی ہمارے اندر زندہ ہونی چاہیے. تو آپ نے کب خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا؟ جی، 1996 میں خداوند نے پھر مجھے موٹیویٹ کیا اور میں نے پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد خداوند نے مجھے اپنی خدمت میں درجہ بدرجہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا. پریز گاڈ پریز گاڈ. آپ نے بتایا کہ 2003 میں آپ کی شادی ہوئی. شادی کے بعد کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو، جو ہمارے لیے، آڈینس کے لیے، جتنے ویورز ہیں ان کے لیے کوئی سیکھنے کی بات ہو، انکریجمنٹ ہو، کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بردر، شادی کے شروع میں ہی میں پینتیکاسٹل فیملی سے خداوند کے فضل سے، اور شبانہ کیتھولک فیتھ سے تھیں. جب ہم نے شادی کا آغاز کیا تو یہ دعا کے لیے بہت سست تھی، اور ہم نے اپنی زندگی کا آغاز کیا. پہلے دن جب دعا مانگی رات کو، انہوں نے کہا دعا تھوڑی کر. میں دعا کر رہا تھا، یہ سو گئی. اگلے دن پھر جب دعا کا ٹائم آیا تو انہوں نے کہا دعا تھوڑی. اب میں پینتیکاسٹل، اور خداوند کے فضل سے میں جب دعا کر کے آمین کیا تو یہ پھر بھی سوئی ہوئی تھی. پھر خداوند کے فضل سے میں نے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کے بیٹھے دعا کرنے کے لیے، اور دعا کرتے رہے. اور اب خداوند کا یہ فضل اور رحم ہے کہ ان کا دعا کا ٹائم مجھ سے زیادہ ہے. پریز گاڈ پریز گاڈ. میرا بالکل الٹا سسٹم تھا. میں کیتھولک تھا، میری وائف پینتیکاسٹل تھی، تو مجھے بھی کبھی کبھی کہنا پڑتا تھا کہ دعا ذرا تھوڑی چھوٹی کرے. لیکن خداوند عظیم ہے. ہیلیلویا.
آپ کو اور مجھے ہمیں اپنی راست بازی کو سامنے رکھ کے کسی بھی دوسرے کی عدالت نہیں کرنی ہے، بلکہ جیسے پاسٹر جی نے بتایا وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے وہ دعا کرنا شروع ہوئے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں خدا کے فضل سے ان کی وائف ان سے زیادہ دعا کرتی ہیں. پریز گاڈ. اگر یہ سلسلہ الٹ ہوتا اور وہ کہتے چونکہ میں پینتیکاسٹل ہوں، میں زیادہ روحانی ہوں اور آپ اتنی روحانی نہیں ہیں، تو یہ کام گڑبڑ ہو سکتا تھا. انہوں نے اپنی وائف کو انکریج کیا، ان کے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کی، اور خدا کے فضل سے اب دونوں دعا میں جاندار ہیں، تیز ہیں، اور دونوں اچھی دعا کرتے ہیں. آپ کو مجھے ہمیں ایک دوسرے کو، بالخصوص ہم جو ازدواج کے بندھن میں بندھے ہیں، ہمیں اپنے ساتھیوں کو انکریج کرنا ہے، موٹیویٹ کرنا ہے، ان کی عدالت نہیں کرنی ہے. ممکن ہے آپ کے پاس جو گفٹس ہیں وہ آپ کے ساتھی کے پاس نہ ہوں، لیکن آپ کا ساتھی بھی اسی انوائنٹنگ میں، اسی برکت میں، اسی کالنگ میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے جو آپ کے پاس ہے. اور خاص طور پہ زبور 133 میں لکھا ہے، یہ اس تیل کی مانند ہے جو سر پہ، پھر داڑھی اور پھر پیرہن پہ. تو جو خاندان کا مرد ہے وہ سربراہ ہے، خدا نے اسے سر ٹھہرایا ہے. جب جو برکت، جو انائنٹنگ اس پر ہوگی، وہی نیچے اس کے جیون ساتھی اور پھر اس کے بچوں پر آئے گی. ہیلیلویا. ونڈرفل سٹوری ہے. پاسٹر جی یہ بتائیے کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح انکریج کر رہے ہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر دعا کر سکیں؟ جی، خداوند کے فضل سے ہمارے بچے ہمارے ساتھ خدمت میں ہیں. میرا بڑا بیٹا علیشا اب خداوند کے فضل سے 20 سال کا ہو چکا ہے، اور ایلیا جان 18 سال کا ہے. میری بیٹی ابنیتا 14 سال کی ہے. میرا بیٹا رائن جو 10ویں کلاس میں پڑھ رہا ہے وہ 16 سال کا ہے. ہم روز رات کو تقریباً 10 بجے بیٹھتے ہیں، ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں، اور پھر ہم دعا کرتے ہیں انڈیویجولی، فرداً. مختلف ٹاپکس ہیں، ان کو لے کر ہم خداوند کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے، اور ہم خود کو خداوند کے تابع کرتے ہیں تاکہ اس کی پاک مرضی ہماری زندگی میں پوری. آمین آمین آمین. پریز گاڈ. تو سسٹر جی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے بچوں کی جسمانی طور پر اور روحانی طور پر کس طرح سے پرورش کرتی ہیں تاکہ وہ ایک معاشرے میں مضبوط انسان بن سکے، ایک مضبوط شہری بن سکے، اور روحانیت میں بھی مضبوط ہو سکے؟ سسٹر جی ہم اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے تو ان کی تربیت نہیں کر پاتے، لیکن یہ خدا کا شکر ہے کہ اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے ہمارے بچے، آج صبح کی بات ہے کہ ایک چھوٹا بیٹا اسکول کے لیے تیار ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا پاپا جی میں آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ بچے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے. خدا کا شکر ہے کہ ہمارے بچے روحانی طور پر بھی بیدار ہیں، اور ایک صحت کے لحاظ سے بھی خدا ان کا شکر ہے کہ سب ایکٹیو ہے. اور اگر دنیاوی تعلیمیں دیکھیں تو کمزوریاں ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ ٹھیک ہے. تو ایک شہری کے لحاظ سے دیکھیں تو خدا کا شکر ہے کہ ایک معاشرے میں رہتے ہوئے معاشرے کے وہ کام جو بچوں میں ہونا چاہیے، خدا کا شکر ہے وہ نہیں ہے ان کے اندر. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ پاسٹر کے بچے ہیں تو یہ سامنے ہوتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں ہمارے بچوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ جی خدا کا شکر ہے کہ یہ ٹھیک ہے. ونڈرفل. ایک مثالی گھرانہ وہ ہے جہاں پہ بچے اپنے ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں کہ ہم اپنے باپ جیسے اپنی ماں کی طرح بنیں گے، تبھی وہ روحانیت میں اور جسمانیت میں بھی بڑھیں گے. جی، میں ساتھ اپنا سسٹر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب سیمنری میں کر رہا تھا تو 2012 کے شروع میں ہی کسی سبب سے جن ساتھیوں کے ساتھ مل کر ہم شام کو ZBS جاتے تھے، تقریباً 1 ہفتہ چھٹی ہو گئی، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ اگر آپ کے ساتھی سیمنری کنٹینیو نہیں رکھتے تو کیا آپ سیمنری چھوڑ دیں گے؟ میں نے کہا کہ چھوڑنا تو نہیں چاہتا، لیکن اب حالات کچھ اس طرح سے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کیا کریں. میں نے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بنایا کہ ہم تھوڑے پیسوں کا ارینج کرتے ہیں، ایک چھوٹی سی موٹر بائک لے لیتے ہیں تاکہ اس کے اوپر آنا جانا ہو جائے. اور
جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا گولڈ بیچ دیتے ہیں تو اس کی موٹر بائک لے لیتے ہیں. اور یہ بات جب انہوں نے اپنے پاپا کے ساتھ ڈسکس کی تو پھر خداوند کے فضل سے 2012 مئی میں خدا نے ہمیں ایک نئی موٹر سائیکل گفٹ کے طور پر دے دی. اور اس موٹر سائیکل پر جب میں سیمنری میں جاتا تھا ان دنوں میں میٹرو بھی کنسٹرکشن کا کام تھا, راستے بھی دشوار تھے. خداوند کے فضل سے آمد و رفت میں آنے جانے میں حادثہ تو دور کی بات, کبھی موٹر سائیکل پنچر بھی نہیں ہوئی. پریز گاڈ, پریز گاڈ. عزیزوں, بڑی زبردست ٹیسٹمنی ہے. حالات ٹھیک نہیں تھے, شاید کرایہ نہیں ہوگا جانے کا, لیکن اس خاندان نے کوئٹ نہیں کیا, بیٹھ نہیں گئے, دعا کی ہے, آپس میں مشورہ کیا ہے, اور خدا نے انہیں 0 میٹر موٹر سائیکل دی ہے. جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں, میں ٹویوٹا ہائیس پہ بیٹھ کے تو میں ZBS جایا کرتا تھا صبح. تو 8 بجے 8:30 پہ ہماری کلاس شروع ہوتی تھی, 7:30 پہ میں گھر سے نکلا کرتا تھا. تو آسان نہیں ہوتا, کچھ بھی اچیو کرنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے, لیکن بائبل مقدس کہتی ہے محنتی کا ہاتھ اسے دولت مند بنا دیتا ہے. یہ صرف روپے پیسے کی بات نہیں ہے, آپ کسی بھی کام میں محنت کریں, خدا اس میں آپ کو برکت دیتا ہے. ہیلیلویا. پاسٹر جی, آپ شیئر کر رہے تھے اپنے ایک ہیلتھ ایشو کے بارے میں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور آڈینس کے ساتھ اس کو شیئر کریں, یہ ہم سبوں کے لیے ایمان افزوں گواہی ہے. برادر شوکت, یہ 2022 6 نومبر کی بات ہے کہ میں چرچ میں خدا ان کی خدمت سر انجام دے رہا تھا. اس دن میرا سرمن تھا, اور سرمن کے دوران میں نے فیل کیا کہ جو میرا مائک تھا وہ لے کر کے فولڈ ہو گیا. میں نے جب غور کیا تو اس مائک کو میں نے سیدھا کیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد میرا مائک پلے کر کے واپس اسی پوزیشن میں چلا گیا, اور میں اسی طرح خدا ان کی خدمت کرتا رہا. پھر اسی سینیریو میں میں نے دیکھا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پینفل ہو گیا ہے. میں نے دوسرے ہاتھ سے مائک لیا اور میں نے کہا کہ آج تو میرا ہاتھ بھی بہت تھک گیا ہے. اور پھر جب دعا مانگ رہے تھے بیماروں کے لیے, میں نے فیل کیا کہ میرا ایک ہاتھ اوپر ہے, ایک ہاتھ نیچے ہے. جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو فرق تھا. میں نے دونوں ہاتھوں کو ریلیکس کیا, پھر دعا مانگ رہا تھا, اور میں نے فیل کیا کہ میرا ایک ہاتھ اوپر ہے اور ایک ہاتھ نیچے ہے. جب اپنے ہم خدمت بھائی قادری سجوائر صاحب سے میں نے اس بات کو ڈسکس کیا تو انہوں نے کہا کہ فوراً آپ ہاسپٹل میں جائیں. جب ہاسپٹل میں گئے, انہوں نے ہمیں ریفر کیا, اپنے ادارے کے ہاسپٹل میں گئے, وہاں CT اسکین کروایا. تو جب CT اسکین رپورٹ آئی تو ڈاکٹر سرما صاحب تھے, انہوں نے اس رپورٹ کو دیکھا. انہوں نے کہا جی یہاں سے لوگ واپس نہیں لوٹتے, اور انہوں نے ڈائگنوز کیا کہ مجھے برین ہیمریج رائٹ سائڈ گینگلیا بلیڈ ہوا ہے. اور پھر خداوند کے فضل سے انہوں نے کہا کہ ہم MRI رپورٹ کروائیں. جب MRI کروایا گیا تو ہمارے چرچ میں بردر سائمن صاحب ہیں جو پیمز ہاسپٹل میں ڈیوٹی سر انجام دیتے تھے, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ڈاکٹر مظہر بادشاہ صاحب ہیں, وہ نیورو سرجن ہیں, ہم ان کو چیک اپ کروانا چاہتے ہیں. جب ہم وقت لے کر ڈاکٹر مظہر بادشاہ صاحب کے پاس پہنچے, انہوں نے MRI رپورٹس دیکھیں, بلڈ رپورٹس, انہوں نے CT اسکین دیکھا, اور پھر انہوں نے بڑے تحمل سے اپینین دیا, مریض کو فالج ہو گیا ہے. کہاں ہے؟ میں نے انہیں بتایا جی میں. اور انہوں نے کہا کہ جس بندے کی یہ رپورٹس ہیں وہ چل کر نہیں آ سکتا, اور اگر یہ واقعی میں آپ کی ہیں تو یہ خدا کا بہت بڑا معجزہ ہے, اور خداوند کا یہ کرم اور رحم ہے. میں نے اپنے ہنسا کالونی, جے سالے کالونی اور گرد و نواح میں جو قریبی چرچز ہیں وہاں پر جا کر میں نے خداوند کی اس بڑی مہربانی کی گواہی شیئر کی ہے. جتنے لوگوں نے سنا ہے برکت پائی ہے, اور خداوند کا فضل رحم اور کرم ہے کہ میں اب بالکل ٹھیک. پریز گاڈ, پریز گاڈ. اور یہ یقیناً خدا نے آپ پر
مہربانی کی ہے اور آپ کو شفا بخشی ہے. ہاللویا. چرچ ایمانداروں، سم ٹائمز خدا ہماری زندگیوں میں کچھ ایسے مواقع لے کر آتا ہے، کچھ ایسے حالات بننے دیتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ آپ خود چل کے آئے ہیں، رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ برین ہیمریج ہو گیا ہے، فالج ہو گیا ہے، اب شاید ریکوری ممکن نہیں ہے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے، خدا برائی میں سے بھلائی پیدا کرتا ہے. ہاللویا. یہ ہمارے خدا کی بیوٹی ہے. جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ رات ہو گئی ہے، وہ اسی رات میں نور چمکا دیتا ہے. جب ہم سمجھ رہے ہیں رپورٹس بہت بری ہیں، آپ یقین کیجئے انہی رپورٹس کو وہ ٹیسٹمنیز میں، گواہیوں میں بدل سکتا ہے. اور آپ نے خدا کے خادم سے سنا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی ایسی سٹرگل میں ہیں، کسی ایسی سچویشن میں سے گزر رہے ہیں، کسی ایسے حالات کو فیس کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے اگر آپ کا تعلق خدا کے ساتھ ٹھیک ہے، آپ گھٹنوں کے بل ہو جائیں، دعا کرنا شروع کریں، خدا آسمانوں پر سے سنے گا اور آپ کے بدترین حالات کو بہترین حالات بنا دے گا. ہاللویا. تو سسٹر جی، آپ مجھے بتائیں کہ جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ پاسٹر جی کے ساتھ منسٹری میں ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بائبل کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے یا آپ والنٹیئرلی پاسٹر جی کے ساتھ خدمت کر رہی ہیں؟ جی، میں نے بائبل کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن میں چرچ میں سیکھتی رہی. پھر میں نے پاسٹر جی سے سیکھا، چرچ سے بھی سیکھتی رہی. پھر خدا کا شکر ہے کہ اب خدا نے میرے لیے ممکن کیا کہ میں ZBS ادارے سے ایوننگ کلاسز میں سے سیکھوں خدا کا کلام. تو میں ایوننگ کلاسز میں سے ایوننگ کلاسز جوائن کی ہیں اور خدا کا کلام ایوننگ کلاسز سے سیکھتی ہوں اور ZBS ادارے سے. ونڈرفل. تو جیسے سسٹر جی نے بتایا کہ انہوں نے سب سے پہلے چرچ سے تعلیم حاصل کی، پھر پاسٹر جی سے تعلیم حاصل کی، اور اب جا کر وہ ZBS سے تعلیم حاصل کر رہی ہیں. تو میرے عزیزوں، جیسے سسٹر جی نے بتایا کہ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی فکسڈ عمر نہیں ہوتی، آپ کبھی بھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. یہ آپ کی ذہنیت اور آپ کی سوچ پر ڈپینڈ کرتا ہے. اور ایک مثالی گھرانہ بننے کے لیے بھی آپ کو عمر کے ہر حصے میں تعلیم پانا ضروری ہے. پریز گاڈ. پاسٹر جی یہ بتائیے کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، کون کون سی کلاسز میں ہیں، اور ان کے کیا کیا شوق ہیں، کیا وہ چرچ میں آپ کے ساتھ مددگار ہیں کسی بھی منسٹری میں؟ جی، خدا ان کے فضل سے ہمارے جو بچے ہیں وہ اب بڑے ہیں. میرا بڑا بیٹا علیشہ جان 20 سال کا ہے، وہ بھی FA کر رہا ہے. اس کے بعد میرا بیٹا ایلیا جان ہے، اس نے ابھی پچھلے سال BSN سٹارٹ کیا ہے. اور ایلیا جان چرچ میں ڈھولک پلے کر کے خدا ان کی خدمت میں ہمارا مددگار ہے. اور اسی طرح رائن اور ابنیتا بھی چرچ میں یوتھ میں ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، اور جب خدمت کا موقع ملتا ہے وہ چرچ میں والنٹیئرلی خدمت کرتے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور سپورٹو. پریز گاڈ، پریز گاڈ. کیا ہی خوشی کی بات ہوتی ہے جب آپ اپنی نسل کو اپنے ساتھ کھڑے خدمت کے میدان میں دیکھتے ہیں. یہ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بہترین تجربہ اور کوئی نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ جب آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں جوانی کے ایام میں خداوند کو سرو کرنے لگیں. ہاللویا. یہ بتائیے کہ آپ جاب بھی کر رہے ہیں یا فل ٹائم آپ منسٹری ہی کرتے ہیں؟ جی بردر، خدا ان کے فضل سے یہ میری جاب بھی خدا نے مجھے ایک خاص تحفہ دیا، اور میں یہاں پر اپنے اس مہربان بھائی ریاض کو یاد کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اس ادارے میں جاب دلوا سکتا ہوں. اور جب اس نے وہ مجھے لے کر گیا تو مجھے ایز سینٹری ورکر اس نے کہا کہ میں آپ کو جاب دلواؤں گا. اور جب وہاں انٹرویو چل رہا تھا تو خداوند نے غیبی ہاتھ سے میری مدد کی. اس ادارے کے جو ڈائریکٹر صاحب تھے وہ آئے، انہوں نے سامنے بیٹھ کر انٹرویو کیا، اور انہوں نے جب خداوند کی اس مرضی کو سنا تو انہوں نے مجھے ایز ہیلپر وہاں خدمت کرنے کا موقع دیا. اور جو میرے ایک بھائی جن کی سفارش بھی تھی وہ مجھ سے ایک سکیل نیچے اور میں ان سے ایک سکیل اوپر
اور اب بھی میں اپنے ادارے میں پی اے کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور سارے جو لوگ ہیں وہ حیران ہیں کہ آپ یہاں کیسے، کیونکہ آپ کے لوگ تو زیادہ تر، پر میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ میں وہاں سے آیا ہوں اور خدا نے مجھے یہ برکت دی۔ ہاللویا، پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ پاسٹر جی بتا رہے ہیں کہ یہ وہاں پر سینٹری ورکر کی جاب کے لیے گئے، مگر خدا نے مداخلت کی اور خدا نے ان کو اس سے اوپر والے درجے پہ اپوائنٹ کیا، اور اب اسی آفس میں یہ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر جاب کر رہے ہیں۔ پریز گاڈ، پریز گاڈ۔ میں ہمیشہ اس غیرت میں جیتا ہوں کہ ہمارے لیے ڈائریکٹرز کی، مینیجرز کی اور چیئرمین کی، ممبرز کی پوسٹ کیوں نہیں ہے؟ ریزن یہ ہے، ہم ذہنی طور پہ غریب ہیں، ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے خدا ان کی مدد کرتا ہے جو ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آپ بھی اگر خدا کے دوست ہیں، خدا آپ کا دوست ہے، آپ خدا کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، یقین کیجئے کہ ترقی آپ کی زینت ہے، ترقی آپ کے گھر میں ہے، ترقی آپ کے دل میں ہے، ترقی آپ کی سوچوں میں ہے، اور ایک ایماندار ہوتے ہوئے آپ کو ہر ایک ایریا میں ترقی کرنی ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ انکریجمنٹ کا اور برکت کا باعث بنی ہے۔ پلیز اس ایپیسوڈ کو اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ یہ ٹیسٹیمنیز، ترقی کی، شفا کی، گروتھ کی، یہ ساری باتیں، یہ ٹیسٹیمنیز وہ لوگ بھی سن سکیں اور وہ لوگ بھی برکت پا سکیں۔ تو پاسٹر جی، آپ ہمارے دیکھنے والے تمام لوگوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سسٹر جی، میری ہمیشہ سے یہی دعا رہی ہے اور کوشش رہی ہے کہ جب ہم خود خداوند کے تابع ہوتے ہیں تو خداوند ہمارے لیے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ لے جانے والا مجھے اس لیے لے کر گیا کہ وہ مجھے سینٹری ورکر کی جاب دلوائے گا، اور خدا نے میرے لیے ایسا موقع فراہم کیا کہ میں آج اس ادارے میں ایز اے پی اے ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں۔ اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خداوند پر فوکس رکھیں، ہمیشہ اس کے تابع رہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کے قوی ہاتھ کے سائے کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، ہمیشہ خداوند کے تابع رہیں، اور جب آپ خداوند کے تابع رہیں گے تو وہ دنیا کی ساری برکات آپ کے لیے آپ کو عطا کرے گا۔ بالکل جیسا پاسٹر جی نے کہا کہ اگر ہم ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی نظریں خدا پر رکھنی چاہیے، نہ کہ کسی انسان پہ، کیونکہ ہمارا سفارش کرنے والا صرف ایک ہی باپ ہے اور وہ ہے آسمانی باپ۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہماری آج کے ایپیسوڈ سے بہت برکت حاصل کی ہوگی، اور آپ جہاں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی ہمارے آج کے کپل کی طرح ایک مثالی گھرانہ بن سکیں۔ اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل مثالی گھرانہ کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی شاندار اور بابرکت ایپیسوڈز آپ تک پہنچتی رہیں۔ گاڈ بلیس یو آل۔